صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت علامہ علی قاری علی رحمت اللہ الباری شرح شفا میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، ایک بار جبریل امین نے حاضر ہو کر مجھے یوں سلام کیا، السلام علیک یا ظاہر، السلام علیک یا باطن۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ صفات تو رب تبارک و تعالی کی ہیں کہ اسی کو لائق ہیں، مجھ سی مخلوق کی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ جبریل امین نے عرض کی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان صفات سے فضیلت دی اور تمام انبیاء و مرسلین پر آپ کو خصوصیت بخشی، اپنے نام و وصف سے آپ کے اسماء و اوصاف مشتق فرمائے۔ سماک بالاول لانک اول الانبیاء خلقا، حضور کو صفت اول سے اس لیے موصوف فرمایا کہ آپ پیدائش میں سب انبیاء سے مقدم ہیں۔ وسماک بالآخر لانک آخر الانبیاء فی العصر، اور حضور کا آخر نام رکھا کہ آپ پیغمبروں کے زمانے کے اعتبار سے مؤخر ہیں۔ آپ باطن اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام پاک کے ساتھ آپ کا نام نامی سنہرے نور سے عرش پر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 2000 برس پہلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا۔ پھر مجھے آپ کی ذات بابرکت پر درود بھیجنے کا حکم دیا تو میں 2000 سال تک درود بھیجتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت میں سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام میں سید الانبیاء و مرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صفت اول و آخر کے ساتھ متصف کیا اور آپ پر سلام بھیجا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہیں، آخر بھی، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات طیبہ کے ساتھ درود و سلام عرض کریں۔ محقق علی الاطلاق حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمت اللہ القوی مدارج النبوہ میں اس آیہ مبارکہ هو الاول والآخر والظاہر ترجمہ کنز الایمان، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن ہے، کے تحت فرماتے ہیں یہ کلمات اعجاز
اللہ تعالی کے اسماء حسنا میں حمد و ثنا پر بھی مشتمل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کبریائی کے ذکر و بیان میں ارشاد فرمائے اور حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت کو بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان صفات کے ساتھ آپ کی توصیف فرمائی، باوجود یہ اسماء الہی بھی ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان صفات کو اپنے حبیب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا نام پاک قرار دے کر آپ کے حلیہ مبارک، حسن و جمال اور کمال خصال کا آئینہ دار بنایا۔ مزید فرماتے ہیں یہ اولیت اسی بنا پر ہے کہ آپ کی تخلیق موجودات میں سب سے اول ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ عز و جل نے سب سے پہلے میرے نور کو وجود بخشا۔ دوسری وجہ یہ کہ آپ مرتبہ نبوت میں بھی اول ہیں، چنانچہ حدیث پاک میں ہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں ہی تھے۔ آپ کے اول الخلق ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ ہی روز میثاق سارے جہان سے پہلے جواب دینے والے تھے، جب حق تبارک و تعالی نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، اور آپ ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور روز محشر باب شفاعت سب سے پہلے آپ ہی کے لیے کھلے گا، اور جنت میں بھی سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صفت آخر کے ساتھ اس لیے موصوف فرمایا گیا کہ سبقت و اولیت باوجود بعثت و رسالت میں آپ آخر ہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے۔ دوسری وجہ یہ کہ تمام آسمانی کتابوں میں آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید آخری اور تمام دینوں میں آپ کا دین آخری ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا نحن الآخرون السابقون، یعنی تمام سبقتوں کے باوجود بعثت میں ہم آخری ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر و باطن ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کا ظاہر ہونا اس وجہ سے ہے کہ آپ ہی کے انوار و تجلیات نے پورے آفاق کو گھیر رکھا ہے، جس سے سارا جہان روشن ہے، اور آپ کی صفت باطن سے مراد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ اسرار ہیں جن کی حقیقت کا ادراک ممکن نہیں۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان شب معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات حمیدہ کے بارے میں کچھ یوں فرماتے ہیں نماز پیچھے ہاتھ جو سلطنت آج چل گئے تھے وہی اول وہی آخر وہی باطن وہی ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملے اسی سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے سب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام حتیٰ کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بلکہ ساری مخلوق اور تمام کائنات سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، جیسا کہ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اول ما خلق اللہ نور نبیک یا جابر، یعنی اے جابر اللہ عز و جل نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یاد رکھیے جب خالق ارض و سماوات عز و جل نے کائنات بسانے کا ارادہ فرمایا تو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق فرمائی۔ اس وقت نہ جن تھے، نہ انسان، نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت و دوزخ، نہ حور و ملک تھے، نہ زمین و فلک، اور نہ ہی یہ مہر و ماہ وجود میں آئے تھے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے
نور سے لوح و قلم اور عرش و کرسی پیدا فرمائے، پھر اس نور پاک سے آسمان و زمین اور جنت و دوزخ کو بنایا۔ غرض یہ کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہی مقصد تخلیق کائنات ہے، جیسا کہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی بھیجی، اے عیسیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا، اور تیری امت میں سے جو لوگ اس کا زمانہ پائیں انہیں بھی حکم کرنا کہ اس پر ایمان لائیں۔ فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة والنار، یعنی اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہوتی تو میں نہ آدم کو پیدا کرتا نہ ہی جنت و دوزخ بناتا۔ جب میں نے عرش کو پانی پر بنایا تو وہ اس وقت جنبش کر رہا تھا، میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا، پس وہ ٹھہر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیان کردہ گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا کی تمام اشیاء کو وجود کی دولت حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ملی ہے۔ آپ ہی اصل کائنات اور منبع موجودات ہیں، اور خدا تعالی کے بعد آپ ہی کی ذات بابرکت بزرگ و برتر ہے۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبدل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میرے آقا سید اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں آیت کریمہ ورفع بعضهم درجات کے تحت فرماتے ہیں، آیات کریمہ میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس رفعت و مرتبت کا بیان فرمایا گیا اور نام مبارک کی تصریح نہ کی گئی۔ اس سے بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علو شان کا اظہار مقصود ہے کہ ذات والا کی یہ شان ہے کہ جب تمام انبیاء پر فضیلت کا بیان کیا جائے تو سوائے ذات اقدس کے یہ وصف کسی پر صادق ہی نہ آئے اور کوئی اشتباہ نہ رہ سکے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ خصائص و کمالات جن میں آپ تمام انبیاء پر فائق و افضل ہیں اور آپ کا کوئی شریک نہیں، بے شمار ہیں کہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا، درجوں بلند کیا، ان درجوں کی کوئی شمار قرآن کریم میں ذکر نہیں فرمائی، تو اب کون حد لگا سکتا ہے؟ ان بے شمار خصائص میں سے بعض کا اجمالی و مختصر بیان یہ ہے کہ آپ کی رسالت عامہ ہے، تمام کائنات آپ کی امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد ہوا اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلَائِقِ كَافَّةً، اور آپ پر نبوت ختم کی گئی۔ قرآن پاک میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا، حدیث شریف میں ارشاد ہوا ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ آیات بینات و معجزات و ظاہرات میں آپ کو تمام انبیاء پر افضل فرمایا گیا، آپ کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا گیا۔ شفاعت کبریٰ آپ کو مرحمت ہوئی، قرب خاص شب معراج آپ کو ملی۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن الصورہ، علمی عملی کمالات میں آپ کو سب سے اعلیٰ کیا، اور اس کے علاوہ بے انتہا خصائص و کمالات آپ کو عطا فرمائے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں دنیا و آخرت میں سرخ روئی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام۔
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अभी जो सिलसिला आपने मुलाहजा फरमाया उसके बारे में अपने तासुरात और मदनी मशवरे 03012612 पर SMS या feedback@madanichannel.tv पर मेल कर सकते हैं।